اگر آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پیسفل لائف اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں، پانچویں چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرو۔ جب بھی زندگی میں محسوس ہو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اللہ سے دعا کرنے کے معاملے میں کبھی سنکوچ نہ کرو۔ دنیا والوں سے بار بار مانگو گے، دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے بار بار مانگو گے، اللہ اور خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے اور اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، مگر اللہ کی حیا ویسی نہیں جیسی ہماری حیا ہے۔ ہماری حیا کبھی کبھی ہماری کمزوری بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنا کوئی جائز کام بھی ہوتا ہے یا کسی سے کوئی جائز چیز بھی مانگنی ہو تو ہمیں شرم آتی ہے، یار کیسے بولے۔ تو حیا انسان کی کمزوری بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ حیا والا ہے۔ اللہ کی حیا کوئی اس کی کمزوری نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کی حیا کیسی ہے؟ اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی حیا بھی بڑی ہے۔ اللہ حیا والا ہے، اللہ کرم والا ہے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں میرے بھائی، وہ شاعر نے کہا ہے نا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اڑ جاتا ہے تو یہ خالی ہاتھ کبھی، یہ ریٹرن کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے اس اللہ سے میرے بھائیو دعائیں کیا کرو۔ سارے راستے جب بند ہو جائیں، جب آپ کو لگے کہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے، جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھنے لگے، جب آپ کو ہر طریقے سے ذلیل اور رسوا کرنے کی پلاننگ کی جانے لگے، تو یاد کر لو میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میرے بندو، وہ کون سی ذات ہے جو مصیبت میں پڑے ہوئے انسان کی، جو مظلوم انسان کی، جو بے بس انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے میرے بھائی، ہم اور آپ اسباب کے محتاج ہیں۔ اللہ جب جس کو چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، فنادا فی الظلمات، اور تین اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، جہاں دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، جہاں دنیا میں کوئی انسان سروائیو نہیں کر سکتا، جی نہیں سکتا، جہاں دنیا میں کوئی انسان دوسرے کی بات سن نہیں سکتا، وہاں پہ یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بہت بڑا ظالم ہوں اللہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا، فاستجبنا لہو، ہم نے دعا کو سن لیا اور ہم نے مچھلی کو حکم دے دیا، جا جیسے میرے یونس کو تو نے پیٹ میں نگلا تھا، اب جا کر کے اگل دے۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے باہر، مچھلی کے پیٹ سے باہر صحیح سالم بالکل سیف باہر نکلے، اور چونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کا جو ماحول تھا، ظاہر ہے اس میں بہت سارے انفیکشن ہو چکے ہوں گے ان کی باڈی پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کدو کا درخت اگا دیا۔ اس صحرا میں اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت اگا دیا، اور کدو جو ہوتا ہے باڈی کے انفیکشن کے لیے بہت مفید چیز ہے، اس سے ان کے سارے انفیکشن دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا۔ تو دعا کیا کرو میرے بھائیو، کثرت سے دعا کیا کرو۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی، انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹے سہاروں اور جھوٹے ڈھکوسلوں سے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے۔ ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ صاحب اللہ ہماری کیسے سنے گا، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہمیں تو اللہ والوں کے در پہ جانا پڑے گا، وہ ان کی سنتا ہے اللہ، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے ہم جا کے اپنی فریاد رکھیں گے، وہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ اور پھر لوگ مثال بھی دیتے ہیں، پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ ملتے ہو کیا؟ سی ایم صاحب سے ملنا ہے تو سی ایم صاحب کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہے تو ایم ایل اے صاحب کے جو ان کا اسسٹنٹ ہے اس سے ملنا پڑتا ہے، ایسے تھوڑی ڈائریکٹ مل لیتے ہیں۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اللہ سے ڈائریکٹ آپ اپنی بات رکھیں گے؟ اللہ سے بات رکھنا ہے تو اس بابا کے پاس جانا پڑے گا، اس بابا کے پاس جانا پڑے گا، اس بابا کے پاس جانا پڑے گا۔ اب یہ باباؤں کی ساری دکانیں انہی جھوٹے اگزامپل سے چل رہی ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں
दूसरे पारे में इन सारे ढकोसलों को और इन सारी बेबुनियाद बातों को खत्म करता है, फरमाता है वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, उनको बता दो मैं तो करीब हूं, मैं तो अपने बंदे की शहरत से ज्यादा उससे करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, और जब भी मुझसे कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, मैं जरूर उसकी दुआ को सुनता हूं। शर्त ये है फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, बंदे मेरी बात तो माने, मेरे ऊपर ईमान तो रखे। तू अल्लाह की बात तो मान। बड़े अफसोस की बात है, हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हमें अल्लाह को भी मानना पड़ेगा और अल्लाह की भी मानना पड़ेगा, तब अल्लाह हमारी दुआओं को सुनेगा। अल्लाह कहता है मेरी बात मानो और मेरे ऊपर ईमान रखो, और फिर मेरे आगे हाथ फैलाओ, देखो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं कि नहीं करता हूं। और मैंने अभी जुमा के खुतबे में जब दुआ पर मैंने खुतबा दिया तो मैंने वो हदीस भी आपको पढ़ के सुनाई थी, मुस्नद अहमद की वो सही हदीस भी मैंने सुनाई थी। जब बंदा दुआ करता है तो 3 चीजें तो गारंटीड हैं, या तो जो दुआ कर रहा है वो चीज उसको मिल जाती है, या फिर उस दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कोई मुसीबत दूर कर देता है, या फिर उस दुआ को अल्लाह ताला जखीरा बना देता है। आखिरत में वो हमारी नेकियों में काउंट होती है वो दुआ। दुआ में ये 3 चीजें वन ऑफ देम गारंटीड है। इन तीनों चीजों में से कोई ना कोई चीज तो मिलेगी मिलेगी। जब साहबा ने ये सुना तो साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अगर ऐसी बात है तब तो हमें खूब दुआ करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम खूब दुआ करोगे तो अल्लाह ताला नज़ुबिल्लाह थक जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम खूब दुआ करोगे अल्लाह अक्सर, तो अल्लाह खूब देगा, तुम जितना मांगोगे अल्लाह उतना ज्यादा देगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। हदीस कुद्सी के वो अल्फाज याद करो मेरे भाइयों, जिस हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि ऐ आदम के बेटो, तुम सब के सब मिलकर, जितने इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और कयामत तक पैदा होने वाले हैं, सब किसी मैदान में इकट्ठा हो जाएं और सब मुझसे मिलकर दुआ करें और सबकी दुआ को मैं कबूल कर लूं, तब भी मेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं है, सिवाय उतनी जितनी एक सुई को अगर समंदर में डाल करके वापस निकाला जाए तो सुई के साथ जितना पानी निकलेगा, समझो अल्लाह के खजाने में उतनी भी कमी आने वाली नहीं है। यह अल्लाह की शान। तो मेरे भाइयों, दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करो। और दुआ की जब बात आई है, ये बेहतरीन टाइम है दुआ का। लोग पूछते मौलवी साहब शब कदर में क्या करें, जागने वाली रातों में क्या करें? दुआ करो भाई, ये मौका है। कितने बे औलाद जोड़े हैं, लोग कहते मौलवी साहब औलाद नहीं हो रही, बहुत इलाज करा रहे, ये मौका है अल्लाह से अपनी मनवाने का। रात का टाइम है, कद्र की रात है, ताक रात है, रमजान के आखिरी अशरे की रात है। बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, अपने रब के सामने अपना दुखड़ा रो दो मेरे भाई। सुना दो उसको अपने दिल का दुखड़ा, सुना दो अपने दिल की हालत, वो उसके सामने अपनी कमजोरी बयान कर दो, वो सुनने वाला है मेरे भाई। ये कबूलियत का टाइम है, तहज्जुद की नमाज का टाइम कबूलियत का टाइम है, रमजान का आखिरी अशरा कबूलियत का टाइम है, जुमा का दिन कबूलियत का टाइम है, जमजम पीना का टाइम कबूलियत का टाइम है। हदीसों में जो कबूलियत का टाइम बताया गया है, उन कबूलियत के टाइम्स को तलाश करो और उस टाइम अल्लाह से दुआ करो।